اندر مالک کا آپریشن ہوا جو ناکام ثابت ہوا۔ اس کی لاش دوسرے دروازے سے باہر نکال دی گئی۔ کتا 12 برس تک وہیں کھڑا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر وہاں سے ہٹتا، پھر وہیں کھڑا ہو جاتا۔ آخر ایک روز موٹر کی لپیٹ میں آ گیا اور بری طرح زخمی ہو گیا، مگر اس حالت میں بھی وہ خود کو گھسیٹتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کے مالک نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ آخری سانس اس نے اسی جگہ لیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں بالکل صحیح ہے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے بیڑی سلگائی، 2-3 زور کے کش لے کر اسے پھینک دیا اور اپنی داستان سنانا شروع کی۔ شیخ صاحب کے مزاج سے ہم واقف تھے، اس لیے ہم خاموشی سے سنتے رہے، درمیان میں ان کو کہیں بھی نہ ٹوکا۔ آپ نے واقعہ یوں بیان کرنا شروع کیا۔ گولڈی میرے پاس 15 برس سے تھا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا رنگ سنہری مائل بھورا تھا، بہت ہی حسین کتا تھا۔ میں صبح اس کے ساتھ باغ کی سیر کو نکلتا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لارنس گارڈن کے باہر میں اسے کھڑا کر دیتا، گولڈی کھڑے رہنا یہاں، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر میں باغ کے اندر چلا جاتا تھا۔ گھوم پھر کر آدھے گھنٹے کے بعد واپس آتا تو گولڈی وہیں اپنے لمبے لمبے کان لٹکائے کھڑا ہوتا۔ دراصل گولڈی کی بات شروع ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے جتنی باتیں یاد ہیں آپ کو سنا دوں۔ مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ کئی بار میں نے سوچا اگر میں مر گیا تو یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، کچھ دیر میری موت کا اثر اس پر رہے گا، بعد میں مجھے بھول کر اپنے نئے آقا سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ جب میں یہ سوچتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اگر مجھے اپنی موت کی آمد کا پورا یقین ہو گیا تو میں گولڈی کو ہلاک کر دوں گا، آنکھیں بند کر کے اسے گولی کا نشانہ بنا دوں گا۔ گولڈی کبھی ایک لمحے کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا، رات کو ہمیشہ میرے ساتھ سوتا۔ میری تنہا زندگی میں وہ ایک روشنی تھی، میری بے حد پھیکی زندگی میں اس کا وجود ایک شیرینی تھا۔ اس سے میری غیر معمولی محبت دیکھ کر کئی دوست مذاق اڑاتے تھے۔ شیخ صاحب، گولڈی کتیا ہوتی تو آپ نے ضرور اس سے شادی کر لی ہوتی۔ ایسے ہی کئی اور فقرے کسے جاتے لیکن میں مسکرا دیتا۔ ایک دن اس نے ایک برتن کو جو کہ خالی تھا تھوتنی بڑھا کر سونکھا۔ میں نے اسے جھڑکا تو دم دبا کر وہیں بیٹھ گیا۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرت سی پیدا ہوئی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دیر تک گردن میں اڑائے بیٹھا رہا جیسے ندامت کے سمندر میں غرق ہے۔ میں اٹھ کے اس کو گود میں لیا، پیار کیا، پچکارا۔ بڑی دیر کے بعد جا کر اس کی دمیں لی۔ مجھے بہت ترس آیا کہ میں نے خواہ مخواہ اسے ڈانٹا، کیونکہ اس روز رات کو غریب نے کھانے کو منہ تک نہ لگایا۔ وہ بڑا حساس کتا تھا۔ میں بہت بے پرواہ آدمی ہوں، میری غفلت سے اس کو ایک بار نمونیا ہو گیا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ڈاکٹروں کے پاس دوڑا، علاج شروع ہوا مگر اثر نہ دارد۔ متواتر 7 راتیں جاگتا رہا۔ اس کو بہت تکلیف تھی، سانس بڑی مشکل سے آتا تھا۔ جب سینے میں درد اٹھتا تو وہ میری طرف دیکھتا جیسے یہ کہہ رہا ہو، فکر کی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ صرف میرے آرام کی خاطر اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی تکلیف کچھ کم ہے۔ وہ آنکھیں میچ لیتا تاکہ میں تھوڑی دیر آنکھ لگا لوں۔ 8ویں روز خدا خدا کر کے اس کا بخار ہلکا ہوا اور آہستہ آہستہ اتر گیا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں تیرتی نظر آئی۔ نمونیا کے ظالم حملے کے بعد دیر تک اس کو نقاہت رہی، لیکن طاقتور دواؤں نے اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد لوگوں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا تو طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ عاشق و معشوق کہاں غائب تھے اتنے دنوں؟ آپس میں کہیں لڑائی تو نہیں ہو گئی تھی؟ کسی اور سے تو نظر نہیں لڑ گئی تھی گولڈی کی؟ میں خاموش رہا۔ گولڈی یہ باتیں سنتا تو ایک نظر میری طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتا کہ بھونکنے دو ان کتوں کو۔ وہ مثل مشہور ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ لیکن گولڈی کو اپنے ہم جنسوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس کی دنیا صرف میری ذات تھی۔
اس سے باہر وہ کبھی نکلتا ہی نہیں تھا۔ گولڈی میرے پاس نہیں تھا جب ایک دوست نے مجھے اخبار پڑھ کر سنایا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، آپ سنیے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ امریکہ یا انگلستان مجھے یاد نہیں کہاں ایک شخص کے پاس ایک کتا تھا، معلوم نہیں کس ذات کا۔ اس شخص کا آپریشن ہونا تھا، اس کو اسپتال لے گئے تو کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ اسٹریچر پر ڈال کر اس کو آپریشن روم میں لے جانے لگے تو کتے نے اندر جانا چاہا۔ مالک نے اس کو روکا اور کہا، باہر کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ کتا حکم سن کر باہر کھڑا ہو گیا۔ اندر مالک کا آپریشن ہوا جو ناکام ثابت ہوا۔ اس کی لاش دوسرے دروازے سے باہر نکال دی گئی۔ کتا 12 برس تک وہیں کھڑا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ پیشاب پخانے کے لیے کچھ دیر وہاں سے ہٹتا، پھر وہیں کھڑا ہو جاتا۔ آخر ایک روز موٹر کی لپیٹ میں آ گیا اور بری طرح زخمی ہو گیا، مگر اس حالت میں بھی وہ خود کو گھسیٹتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کے مالک نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ آخری سانس اس نے اسی جگہ لیا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ اسپتال والوں نے اس کی لاش میں بھس بھر کے اس کو وہیں رکھ دیا ہے جیسے وہ اب بھی اپنے آقا کے انتظار میں کھڑا ہے۔ میں نے یہ داستان سنی تو مجھ پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ اول تو مجھے اس کی صحت ہی کا یقین نہ آیا، لیکن جب گولڈی میرے پاس آیا اور مجھے اس کی صفات کا علم ہوا تو بہت برسوں کے بعد میں نے یہ داستان کئی دوستوں کو سنائی۔ سناتے وقت مجھ پر ایک رقت طاری ہو جاتی تھی اور میں سوچنے لگتا تھا میرے گولڈی سے بھی کوئی ایسا کارنامہ وابستہ ہونا چاہیے۔ گولڈی معمولی ہستی نہیں ہے۔ گولڈی بہت متین اور سنجیدہ تھا۔ بچپن میں اس نے تھوڑی شرارتیں کی، مگر جب اس نے دیکھا کہ مجھے پسند نہیں تو ان کو ترک کر دیا۔ آہستہ آہستہ سنجیدگی اختیار کر لی جو تادم مرگ قائم رہی۔ میں نے تادم مرگ کہا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ شیخ صاحب رک گئے، ان کی آنکھیں نمالود ہو گئی تھیں۔ ہم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے رومال نکال کر اپنے آنسو پوچھے اور کہنا شروع کیا، یہی میری زیادتی ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن شاید اس لیے زندہ ہوں کہ انسان ہوں۔ مر جاتا تو شاید گولڈی کی توہین ہوتی۔ جب وہ مرا تو رو رو کر میرا برا حال تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا، میں نے اس کو مروا دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی موت کی آمد کا یقین ہو گیا تھا، بلکہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ایسا پاگل نہیں جیسے کہ عام کتے پاگل ہوتے ہیں۔ اس کے مرض کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کو سخت تکلیف تھی، جاں کنی کا سا عالم اس پر طاری تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس کو مروا دو۔ میں نے پہلے سوچا نہیں، لیکن وہ جس اذیت میں گرفتار تھا مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں مان گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئے جہاں برقی جھٹکا پہنچا کر ہلاک کرنے والی مشین تھی۔ میں ابھی اپنے نحیف دماغ میں اچھی طرح کچھ سوچ بھی نہ سکا تھا کہ وہ اس کی لاش لے آئے، میرے گولڈی کی لاش۔ جب میں نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو میرے آنسو ٹپ ٹپ اس کے سنہرے بالوں پر گرنے لگے جو پہلے کبھی گرد آلود نہیں ہوئے تھے۔ ٹانگے میں اسے گھر لایا، دیر تک اس کو دیکھا کیا۔ 15 سال کی رفاقت کی لاش میرے بستر پر پڑی تھی، قربانی کا مجسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا، بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اب کیا کروں، زمین میں دفن کروں یا جلا دوں۔ زمین میں دفن کرتا تو اس کی موت کا ایک نشان رہ جاتا۔ یہ مجھے پسند نہیں تھا، معلوم نہیں کیوں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے کیوں اس کو غرق دریا کرنا چاہا۔ میں نے اس کے متعلق اب بھی کئی بار سوچا ہے، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ خیر، میں نے ایک نئی بوری میں اس کی کفنائی ہوئی لاش ڈالی، دھو دھا کر بٹے اس میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بیڑی دریا کے درمیان پہنچی اور میں نے بوری کی طرف دیکھا تو گولڈی سے 15 برس کی رفاقت اور محبت ایک بہت ہی تیز تلخی بن کر میرے حلق میں اٹک گئی۔ میں نے اب زیادہ دیر کرنا مناسب نہ سمجھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوری اٹھائی اور دریا میں پھینک دی۔ بہتے ہوئے پانی کی چادر پر کچھ بلبلے اٹھے اور ہوا میں حل ہو گئے۔ بیڑی واپس ساحل پر آئی۔ میں اتر کر دیر تک اس طرف دیکھتا رہا جہاں میں نے گولڈی کو غرق آب کیا تھا۔
شام کا دھندل کا چھایا ہوا تھا، پانی بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا، جیسے وہ گولڈی کو اپنی گود میں سلا رہا ہو۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب خاموش ہو گئے۔ چند لمحات کے بعد ہم میں سے ایک نے پوچھا، لیکن شیخ صاحب آپ تو خاص واقعہ سنانے والے تھے۔ شیخ صاحب چونکے، اوہو معاف کیجیے گا، میں اپنی رو میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، 15 برس ہو گئے تھے ہماری رفاقت کو۔ اس دوران میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، میری صحت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن جس دن میں نے گولڈی کی 15ویں سالگرہ منائی، اس کے دوسرے دن میں نے اعضاء شکنی محسوس کی۔ شام کو یہ اعضاء شکنی تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ رات سخت بے چین رہا، گولڈی جاگتا رہا، ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے مجھے دیکھتا رہا، پلنگ پر سے اتر کر نیچے جاتا، پھر آ کر بیٹھ جاتا۔ زیادہ عمر ہو جانے کے باعث اس کی بینائی اور سماعت کمزور ہو گئی تھی، لیکن ذرا سی آہٹ ہوتی تو وہ چونک پڑتا اور اپنی دھندلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا اور جیسے یہ پوچھتا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کو حیرت تھی کہ میں اتنی دیر تک پلنگ پر کیوں پڑا ہوں، لیکن وہ جلدی ہی ساری بات سمجھ گیا۔ جب مجھے بستر پر لیٹے کئی دن گزر گئے تو اس کے سال خوردہ چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتا تھا۔ بیماری کے آغاز میں تو میں اس کو کھانا دیتا رہا۔ جب ناقاہت بڑھ گئی تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ وہ صبح شام گولڈی کو کھانا کھلانے آ جایا کرے۔ وہ آتا رہا، مگر گولڈی نے اس کی پلیٹ کی طرف منہ نہ کیا۔ میں نے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک مجھے اپنے مرض کی تکلیف تھی جو دور ہونے ہی میں نہ آتا تھا، دوسرے مجھے گولڈی کی فکر تھی جس نے کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا۔ اب اس نے پلنگ پر بیٹھنا لیٹنا بھی چھوڑ دیا، سامنے دیوار کے پاس سارا دن اور ساری رات خاموش بیٹھا اپنی دھندلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہتا۔ اس سے مجھے اور بھی دکھ ہوتا، وہ کبھی ننگی زمین پر نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا، وہ بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غم و اندوہ میں غرق ہے۔ کبھی کبھی اٹھ کر پلنگ کے پاس آتا، عجیب حسرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا اور گردن جھکا کر واپس دیوار کے پاس چلا جاتا۔ ایک رات لیمپ کی روشنی میں نے دیکھا کہ گولڈی کی دھندلی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں، اس کے چہرے سے حزن و ملال برس رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ پہنچا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، لمبے لمبے سنہرے کان ہلاتا وہ میرے پاس آیا۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، گولڈی میں اچھا ہو جاؤں گا، تم دعا مانگو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر اس نے بڑی اداس آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر سر اوپر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھنے لگا جیسے دعا مانگ رہا ہو۔ کچھ دیر وہ اس طرح کھڑا رہا، میرے جسم پر جھرجھری سی طاری ہو گئی۔ ایک عجیب و غریب تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ گولڈی سچ مچ دعا مانگ رہا تھا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، وہ سرتاپا دعا تھا۔ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ اس کی روح خدا کے حضور پہنچ کر گڑ گڑا رہی ہے۔ میں چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن گولڈی کی حالت غیر ہو گئی۔ جب تک میں بستر پر تھا وہ آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ خاموش بیٹھا رہا۔ میں ہلنے جلنے کے قابل ہوا تو میں نے اس کو کھلانے پلانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس کو اب کسی شے سے دلچسپی نہیں تھی۔ دعا مانگنے کے بعد جیسے اس کی ساری طاقت زائل ہو گئی تھی۔ میں اس سے کہتا، میری طرف دیکھو گولڈی، میں اچھا ہو گیا ہوں، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لیکن وہ آنکھیں نہ کھولتا۔ میں نے 2-3 مرتبہ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے انجیکشن لگائے پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک دن میں ڈاکٹر لے کر آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا۔ میں اٹھا کر اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کو برقی ضرب سے ہلاک کرا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بابر اور ہمایوں والا قصہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ واقعہ حرف بہ حرف درست ہے۔